بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی پہلی عورت حضرت حوا کو کیسے بنایا اور کیسے ایک عورت حضرت حوا اور ایک مرد حضرت آدم علیہ السلام سے انسان کی نسل چلی؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنایا اور اس میں روح ڈال دی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس وقت ابلیس، جو کہ فرشتوں کی جماعت میں شامل تھا، اس کا نام عزازیل تھا، جس نے اپنی عبادت اور ریاضت اور علم کے ذریعے فرشتوں کا استاد بن گیا تھا، تو تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر عزازیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور بغاوت پر اتر گیا اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، اسے میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، تو ذلیلوں میں سے ہے، تجھے کوئی حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے۔ اور ابلیس نے اپنے غرور میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی، تو ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، اور اس طرح عزازیل شیطان بن گیا اور اس کا نام ابلیس پڑ گیا۔ ابلیس یہ عبرانی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نا امیدی کے، کیونکہ عزازیل کو اللہ سے کوئی امید نہیں رہی، اسی لیے اس کا نام ابلیس پڑ گیا، اور قیامت تک اسی نام سے یہ پکارا جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ سے یہ ہمیشہ کے لیے مردود اور محروم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جو کہ بنا ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا، اسی لیے انہیں آدم کہتے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے مٹی سے بننے والا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے تو جنت میں ہر طرح کی نعمتیں موجود تھیں، مگر آپ اداس رہنے لگے، تنہائی سے آپ پریشان ہو گئے، آپ کی جنس کا کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو گہری نیند میں سلا دیا، اور آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو اپنی قدرت سے نکالا، جو کہ دنیا کی پہلی عورت ہے، اور آپ کا نام حضرت حوا پڑا، اس لیے کیونکہ آپ ایک زندہ انسان سے بنی تھی، اسی لیے آپ کو حوا کہتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے پاس ایک نہایت ہی خوبصورت عورت کو دیکھا، اور خوبصورت عورت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے لیے بنایا ہے۔ پھر جنت میں حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ایک ساتھ رہنے کا حکم دے دیا، اور فرمایا کہ جہاں چاہے جاؤ، جو کھانا چاہے کھاؤ، بس ایک درخت کے پاس مت جانا اور اس کا پھل مت کھانا۔ جب یہ بات ابلیس کو پتہ چلی تو اسے موقع مل گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اب نکلوایا جائے، تو ابلیس کسی طرح جنت میں داخل ہو گیا اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جا کر بولا کہ اگر آپ نے اس درخت کا پھل نہ کھایا تو آپ کو جنت سے نکال دیا جائے گا، اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیتی ہیں تو آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہیں گی۔ حضرت حوا ابلیس کی باتوں میں آ گئی اور آپ نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی آپ دونوں نے وہ پھل کھایا، ویسے ہی جنتی لباس آپ کے بدن سے اتار دیا گیا۔ پھر آپ دونوں نے جنتی پتوں سے اپنی شرمگاہ کو چھپایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جلال نازل ہوا، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو شری لنکا کے سرنگ دیپ نامی جزیرے میں اتارا گیا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ یہ آپ دونوں کی سزا تھی، اسی لیے آپ دونوں کو الگ الگ اتارا گیا۔ اس طرح دنیا میں پہلے انسان کی آمد ہوئی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا میں 2100 میل دور کا فاصلہ تھا۔ زمین پر آنے کے بعد
حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ شرمسار ہوئے۔ آپ 300 سال تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کر لی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو مکہ لے گئے۔ پھر آپ کی ملاقات حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام جب بھی امید سے ہوتی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی، پھر جب دوبارہ امید سے ہوتی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پہلے والے لڑکی کی شادی دوسری مرتبہ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کرائی جائے، اور پہلے والی لڑکی کی شادی دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے سے کروائی جائے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی نسل چلی، یعنی انسانوں کی نسل چلی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اولادیں عطا فرمائی کہ بہت جلدی آپ کی اولادیں ایک قبیلے میں بدل گئی، پھر ان سے آبادی بڑھتی گئی، اور آج انسانوں کی آبادی 800 کروڑ ہو گئی۔ تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہم سب کے ماں باپ ہیں۔